अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी एक छोटी सी कोशिश में आपने हमारा बहुत साथ दिया और आहिस्ता आहिस्ता आपने हमारी वीडियोस को प्रमोट किया, शेयर किया, तो इससे हमारे सब्सक्राइबर 50,000 हो गए। अब हम एक कंप्लीट फैमिली बन चुके हैं और इंशाल्लाह हम आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे और वो यकीनन आपके काम आएंगी। तो 50,000 सब्सक्राइबर होने के ऊपर हमने पाकिस्तान की फेमस डॉक्टर से आपके लिए इंटरव्यू लिया है और जितने सवाल आपने हमसे पूछे थे हमने कोशिश की है कि उसको कवर करें और उनसे आपको उनके जवाब लिख कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शैला अनवर नाम है आपका और आप मेरे ओपिनियन में पाकिस्तान की बेस्टेस्ट और क्वालिफाइड तरीन किस्म की डॉक्टर हैं और मैं आज 50,000 सब्सक्राइबर होने के ऊपर इनसे आपके दिए हुए क्वेश्चंस पूछने आई हूँ और लेट्स स्टार्ट विद हर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ सितारा नायाब फ्रॉम मदर्स गाइड चैनल और पहले तो आप हमें मुबारक दीजिए कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपको बहुत मुबारक, और मुबारक इस बात पे भी क्योंकि आप एक नायाब सितारा हैं, इस बात पे भी आपको मुबारक। नहीं मैम, हमारी कोशिश है कि जो एशियन गर्ल्स जिनकी शादी हो जाती है अर्ली एज में, जिनको प्रेगनेंसी के मतलब कोई गाइड नहीं करता, तो हमारी कोशिश है कि हम उनको अवेयरनेस दें और उनको किसी से पूछना ना पड़े और वो घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैनिक ना हो। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप अपने तजर्बे के हिसाब से और अपने प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आप मुझे बताएंगी, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए कौन से डेज बेस्ट हैं ओव्यूलेशन के, आप किस तरह हिसाब लगाती हैं? इसमें इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस दिन माहवारी शुरू होती है वो माहवारी का पहला दिन गिना जाता है, जिस दिन स्टार्ट होती है, और उसके बाद पहला हफ्ता अगर छोड़ के तो 10वें दिन से आगे एक दिन छोड़ के एक दिन अगर कोशिश की जाए, मियाँ बीवी आपस में मिलें या हमल के लिए कोशिश की जाए या प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की जाए, तो उन डेज में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेहतर होते हैं। या रफली आप ये कह सकते हैं कि जो दरमियान के 10 दिन हैं साइकिल के, पहले 10 दिन छोड़ के आखिरी 10 दिन छोड़ के दरमियान। मैम कई फीमेल्स की साइकिल 26 डेज की होती है, कईयों की 30 डेज की पूरी होती है, 28 तो नॉर्मल है ना, तो वो किस तरह से हिसाब लगाएं अपना? उसमें भी यही है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा उनको इतनी समझ नहीं है या उनको लिए कैलकुलेशन मुश्किल है, तो आप यही बता दें कि सिर्फ माहवारी के पहले 10 दिन छोड़ दें, उसके बाद अगले जो दिन है उनमें हमल होने के चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है मैम, चूँकि फीमेल छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाती हैं, जैसे कि तमाम प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स कॉमन है कि इंडाइजेशन होती है, हार्ट बर्निंग होती है, नोजिया होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके लिए आप क्या औरतों को प्रेस्क्राइब करती हैं कि वो क्या करें प्रिकॉशंस? देखिए जी, ये नोजिया यानी कि दिल खराब होना या ब्लोटेड फीलिंग होना या खाना हजम ना होना या किसी चीज़ को देख के ना खाने पे दिल करना, ये कॉमन चीज़ें हैं प्रेगनेंसी में। इसके लिए किसी को भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने मरीजों से ये कहती हूँ, जिस चीज़ को ना दिल करे उसे छोड़ दें, कुछ दिन के लिए छोड़ दें, कुछ दिन के बाद आपका टेस्ट रिवर्ट हो जाएगा। एक ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी खाएं भूख रख के खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं और उस चीज़ को ज़्यादा लें जो आपका दिल कर रहा है, बाकियों को छोड़ दें, ऑटोमेटिकली ये चीज़ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है मैम, एक कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स को पेश आती है, शैटिका पेन स्टार्ट हो जाती है, तो उससे उन्हें घर के काम करने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो कोई उसके लिए कोई स्ट्रेचेस लेने चाहिए या क्या है, रेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? शैटिका पेन एक्चुअली जो क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि यूट्रस बहुत छोटा सा, जैसे नाशपाती के साइज़ की एक छोटी सी चीज़ होती है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, उसके साथ उसका वज़न बढ़ता है और बाकी सारे हार्मोन्स की वजह से अंदर के जितने भी अज़ा होते हैं वो थोड़े लूज नरम हो जाते हैं, तो उससे यूट्रस का वेट नीचे को पड़ता है। जब नीचे को पड़ता है तो नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से पेन आती है, जो कि टेम्परेरी होती है, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती है। तो इसके लिए फिर रेस्ट किया जाए या क्या किया जाए? इसके लिए हम रेस्ट भी एडवाइस करते हैं, इसके लिए थोड़ी सी टोनिंग एक्सरसाइजेज भी एडवाइस की जाती हैं। इसको आप पोस्चर चेंज करके, जैसे अगर किसी पोस्चर में हम कहते हैं कि ज़्यादा देर टांगें लटका के ना बैठें, सख्त जगह पे ना बैठें
اور اگر لیٹے ہوئے بھی ہو رہی ہے تو اپنی سائڈ چینج کر لیں, بائیں طرف کروٹ لے کے لیٹے ہیں, تو یہ چیزیں کسی حد تک مدد کر دیں. پھر میرے خیال میں آپ بیک ایک کے بارے میں بھی یہی اوپینین رکھتی ہوں گی. بیک ایک کی بہت ساری اور وجوہات ہو سکتی ہیں. بیک ایک تب ہوتی ہے زیادہ جب کہ کوئی ویجائنل ڈسچارج ہو, یا کسی قسم کا پیشاب کا انفیکشن ہو, یا یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر پریگنینسی جیسے چوتھی یا پانچویں یا چھٹی پریگنینسی ہے تو اس میں بھی کیونکہ اندر کی سپورٹس کمزور ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی بیک ایک ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بیک ایک کس وجہ سے ہے, لیکن بہرحال یہ 2 کامن وجوہات ہیں بیک ایک کی. ٹھیک ہے میم, یہ جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اس میں آپ انسولین ہی ریکمینڈ کرتی ہیں یا آپ اس کو میڈیسن کے ساتھ کیور کر لیتی ہیں؟ جی, جسٹیشنل ڈائبٹیز میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کنٹرول, اگر تو اس کا کنٹرول بہت بہتر ہے, بعض اوقات تو کنٹرول ہم صرف ڈائٹ سے کر لیتے ہیں, صرف خوراک سے, بعض اوقات کنٹرول کے لیے ہمیں گولیاں دینی پڑتی ہیں, اور بعض اوقات گولیوں کے ساتھ انسولین دینی پڑتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسا لیول شوگر کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم ہدایت دے دیتے ہیں. تو کیا آل کیسز میں سیزیرین ہی ریکمینڈ کرتے ہیں اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ڈائبٹیز کا سیزیرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیزیرین کی اپنی وجوہات ہیں, ڈائبٹیز کی وجہ سے سیزیرین نہیں ہوتا. ہاں, اگر بیڈلی کنٹرول ڈائبٹیز ہے اور اس کی وجہ سے بچے کا وزن بہت بڑھ گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے, جو obstetrical پرابلم کوئی ہو گیا تو سیزیرین ہوگا, ادروائز صرف ڈائبٹیز کی وجہ سے آپریشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, میری 2 سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے اپنی 2 پرابلمس مجھ سے ڈسکس کی ہیں. ایک نے مجھے ہائیڈروسیفیلس جو پرابلم ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ مجھے کچھ ضرور گائیڈ کیجیے. ہائیڈروسیفلس جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے سر کے گرد, جھلی کے گرد جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے یا وہ سر بڑا ہو جاتا ہے, وہ اس کی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں. جیسے کہ کزن میرج ہے اگر, تو بچہ جو ہے بنیادی طور پہ بچے کی بناوٹ میں کوئی نقص ہے تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا, لینا, ایڈوائز بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری پرابلم انہوں نے بتائی ہے سروکس سرکلاج کی. سروائکل سرکلاج ہم تب کرتے ہیں, یا اس کو ہم بچے دانی کا ٹانکا بھی کہتے ہیں, کہ جب بچے دانی کا منہ کمزور ہو اور وہ پریگنینسی کو ہولڈ نہ کر سکے. کیوں, جو پریگنینسی آگے جائے گی بچے کا وزن بڑھے گا, بچے دانی کے منہ کے اوپر زور پڑتا ہے, وزن پڑتا ہے, تو اگر وہ کنٹرول نہیں ہوگی, اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی, اس کے اندر مسلس ٹائٹ نہیں ہوں گے تو وہ لوز ہو جائے گی. وہ لوز ہو جائے گی تو پریگنینسی مینٹین نہیں کر سکے گی, جس کی وجہ سے پری ٹرم لیبر ہو سکتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ایک ٹانکا لگایا جاتا ہے جس کو سروائکل سرکلاج کہتے ہیں. اچھا, یہ پری کلیمپسیا جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کے لیے کیا گھر میں ہی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے یا ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. پری ایکلیمپسیا اگر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو پری ایکلیمپسیا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ کی طرف ہے, اور یہ زیادہ بلڈ پریشر اگر ٹائملی اور اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ نہ صرف آپ کی پریگنینسی کو افیکٹ کرے گا, آپ کے اپنے جسم کے اعضاء کو بھی متاثر کرے گا. تو اس کے لیے پراپر کنٹرول کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ اور اس کی ایڈوائس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اگر وہ نارمل رینج میں ہے تو آپ گھر رہ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. ایک خاص لیول سے اوپر بلڈ پریشر چلا گیا تو پھر ہسپتال میں داخل ہو کے اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. بہت اچھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک موسٹ کامن کویشچن فیمیل کے دماغ میں ہوتا ہے لیکن کچھ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں پوچھنے میں, لیکن ہم چونکہ ان کی گائیڈنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا ٹرائمیسٹر یا کون سا منتھ سیف ہے انٹرکورس کے لیے اور کون سا منتھ یا ٹرائمیسٹر نہیں ٹھیک؟ آن دا ہول تو ہم کسی میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹوٹلی انسیف ہے, یا کسی میں بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹوٹلی سیف ہے. پہلے ٹرائمیسٹر میں ہم تھوڑا سا ایڈوائز ضرور کرتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اوائڈ کریں, کیونکہ اس وقت پریگنینسی سیٹل ہو رہی ہوتی ہے. درمیان کا جو ٹرائمیسٹر ہے اس میں سیٹل ہو چکی ہوتی ہے پریگنینسی اور یوٹرس بہت بڑا نہیں ہوا ہوتا, تو اس وجہ سے اس میں انٹرکورس کے مواقع بہتر ہوتے ہیں. تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یوٹرس کا سائز بڑا ہوتا ہے, پیٹ بڑا ہوتا ہے, تو اس کے لیے اور طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کویشچن ہے کہ جو بیبی ہوتا ہے اس کا اپروکس کتنا وزن اگر ہو جائے تو وہ نارمل گنا جاتا ہے اور کتنا ہو تو وہ اس کے لیے ڈینجرس ہے؟ بچے کا وزن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں کے وزن کے اوپر, ماں کی باڈی سٹرکچر کے اوپر, ماں کی خوراک کے اوپر, اور ماں کی کوئی ایسوسیٹڈ پرابلم ہے یا نہیں ہے. لیکن نارمل اگر ہم رینج لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2.5 کلو سے لے کے 3 کلو کے اندر بیبی کا ویٹ ہو, 3
سے نیچے ہو تو ٹھیک ہے. اگر 3 kg سے 1 کلو سے اوپر وزن چلا جائے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ زیادہ وزن ہمیشہ پرابلمس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. اب میم آپ ہمارے سبسکرائبرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پریگنینسی اگر آپ وہ تمام خواتین جو پریگنینسی پلان کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے ضرور مل لیں اور اس سے ضروری ہدایات لے لیں, کیونکہ بچے کی بناوٹ یہ نہیں ہے کہ پریگنینسی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہوتی ہے. جو اس سے پہلے کی آپ کی خوراک ہے وہ بچے کی بناوٹ کے اوپر بہت اثر رکھتی ہے. تو آپ پراپر گائیڈنس کے ساتھ پریگنینسی میں انٹر ہوں تو پریگنینسی ہیلدی رہے گی. اچھا میم, ایک میری سبسکرائبر ہیں, انہوں نے یہ کویشچن کیا ہے کہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ بہت کنزرویٹو قسم کے ہیں اور وہ مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے, اس کی ریزز اس کے لیے خطرناک ہیں. تو آپ کتنے الٹرا ساؤنڈ پریسکرائب کرتی ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جہاں جس وقت اور جیسے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہو ہم اس سے لیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی شعائیں بالکل بے ضرر ہوتی ہیں اور ہماری ماڈرن ٹیکنالوجی نے یہ پروو کیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان ماں یا بچے کے لیے نہیں ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ کی انڈیکیشن ہو اور ہم نہ کروائیں تو ہم ایسی بہت ساری انفارمیشن سے محروم رہ سکتے ہیں جو حاصل کر کے ہم اپنی پریگنینسی کو بہتر چلا سکتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ ہونا لازمی ہے. تھینک یو میم. یہ سب تو آپ نے ہمارے چینل کے لیے بہت قیمتی اپنی رائے دی ہمیں اور اپنی سجیشنز دیں. اب آپ بتائیے کہ آپ نیو ریسرچ کر رہی ہیں ایستھیٹیکل, کیا نام آپ نے بتایا؟ جی ایستھیٹک گائنیکالوجی ہے. ہاں جی. ایستھیٹک گائنیکالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں وہ تمام عورتیں جو مینوپاز کے پروسیس کے قریب ہے, یعنی 40 سال سے اوپر یا مینوپاز کے اندر ہیں یا مینوپاز کے بعد ہیں, تو اس پیریڈ میں ان عورتوں کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ ویجائنل ڈرائنس ہو جاتی ہے, انٹرکورس ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, پیشاب کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, بچے دانی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جن کو اب ہم آپریشن کے بغیر حل کر لیتے ہیں لیزر کی مدد سے. ماشاء اللہ. میم اگر آپ کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ آپ سے کہاں کانٹیکٹ کرے؟ وہ مجھ سے میں سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوتی ہوں جی, اور مجھ سے وہاں کر سکتے ہیں, اور میرے پرسنل سیل نمبر پہ مجھ سے رابطہ. ٹھیک ہے, میں آپ کا پرسنل سیل نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تاکہ کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ سے کر لے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ہوپ آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہوگی اور جتنے سوال آپ نے اب تک ہم سے پوچھے تھے آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے. میں پرسنلی ان ڈاکٹر کو ریکمینڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کی فیمس ترین ڈاکٹر ہیں, اور اگر مجھے کوئی پرسنلی پوچھے یا مجھے اپنا کوئی کام ہو تو میں یقیناً انہی سے مشورہ کرتی ہوں. آپ کی آسانی کے لیے میں ان ڈاکٹر کا نمبر ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی, اور اگر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ میرا کوڈ یوز کر سکتے ہیں ستارہ 7 کے نام سے. نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.